یہ ہے مقبوض بلوچستان۔ آج وہ 2 جولائی سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ سوراب کی در میں تیسرے روز بھی زمینی فضائی فوج کشی جاری رہا۔ جنگی ہیلی کاپٹروں نے مختلف مقامات پر شیلنگ کے نقصانات بارے معلومات نہیں مل سکے ہیں۔ دکی ندی سے ملنے والے تینوں نعشیں جعلی مقابلے میں مارے گئے افراد کے طور پر شناخت ہو گئے۔ تربت عبدو عبادت کی بندش خلاف دھرنا طاقت کے زور پر ختم کیا گیا۔ متعدد افراد گرفتار۔ شہریوں نے تربت اور دیگر شہروں کو بند کر کے ریلیاں نکالی، احتجاج کیا۔ مصدوم مسلح افراد کا تحصیل آفس پر حملہ۔ تحصیل بینک سمیت تینوں بینکوں کو آگ لگا دی گئی۔ اس دوران فورسز اور مسلح افراد کے درمیان فائرنگ میں ایک راہگیر بچہ 16 سالہ شعیب ہلاک جبکہ 8 افراد زخمی ہو گئے۔ شہر بازار بند کر دیا گیا۔ فورسز نے آپریشن کی۔ فورسز کا دعویٰ ہے کہ اس دوران 2 مسلح افراد ہلاک، 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ بارکھان میں زیر حراست ایم آئی ایجنٹ کو ہلاک کر دیا گیا۔ کارندے نے کئی بلوچوں کو جبری لاپتہ اور مسخ نعشیں پھینکوانے میں عبدالرحمان دیگر کارندوں کے کہنے پر کام کیا تھا۔ بی ایل اے مشق ڈیتھ اسکواڈ کارندوں پر حملے میں خیر بخش ولد اشرف محمد سنی کو ہلاک، متعدد کارندوں کو زخمی کر دیا ہے۔ بی ایل اے چاغی میں مخبر ممتاز پر حملے کی ذمہ داری بی این اے کے ترجمان بیبر بلوچ نے قبول کر لی۔ سندھ کی قومی تحریک کے اہم ساتھی مددگار کمانڈر باسط زہری عرف قاضی اور بلوچ مزاحمتی جدوجہد کے سینئر رکن کمانڈر ملک خان محمد مری کے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ ایس آر اے بلوچ اسٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی کی جانب سے کوئٹہ میں ایک روزہ سائنس تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کوئٹہ منچر تربت فائرنگ کے واقعات میں 4 افراد قتل ہو گئے۔ دکی میں گزشتہ روز جعلی مقابلے میں مارے گئے تینوں نوجوانوں کی شناخت ہو گئی، جن کو کوہلو اور بارکھان کے مختلف علاقوں سے پاکستانی خفیہ ایجنسیوں اور فورسز نے حراست میں لینے بعد جبری لاپتہ کر دیا تھا۔ جعلی مقابلے میں شہید کیے گئے افراد کی شناخت حیدر علی مری ولد وزیر مری ٹینگیانی گزینی سے ہوا، جس کو 24 مئی 2025 کو خفیہ ایجنسیوں نے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا تھا۔ دوسرے کا شناخت صوبت مری ولد قمیص مری سے ہوا ہے، جن کو رواں ہفتے بارکھان بازار سے پاکستانی خفیہ اداروں کے کارندوں نے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا تھا۔ اس طرح تیسرے شخص کی شناخت نوزیر خان مری ولد ریحان مری شاعر، جو کہ کالی کو چمالنگ کے رہائشی ہیں، سے ہوا ہے۔ نوزیر خان مری کو فورسز ادارے کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ تفتیش کے لیے کیمپ پیش ہونے کو کہا گیا۔ جب وہ گئے تو اس کے بعد وہ لاپتہ ہو گئے۔ بارکھان بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جینت بلوچ نے میڈیا کو جاری ایک بیان میں کہا کہ ہمارے سرمچاروں نے بارکھان سے زیر حراست ایم آئی کے ایک ایجنٹ کو اعتراف جرم کے بعد قومی عدالت کے حکم کے تحت سزائے موت پر عمل درآمد کر کے قتل کر دیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ سرمچاروں نے گزشتہ دنوں رسول بخش بلوانی کھیتران سکنہ بگاؤ کو حراست میں لیا، جس نے دوران تفتیش اعتراف کیا کہ اس نے 2015 میں قاسم شاہ ولد عبدالرحمان کھیتران کے کہنے پر ملٹری انٹیلیجنس ایم آئی کے میجر ممتاز کے سامنے سرنڈر کیا اور تبھی سے بطور ایجنٹ مخبر کام کر رہا ہے۔ 2023 میں اس نے ہزار خان فتوانی مری کے کہنے پر علی مری ولد وڈیرہ موزان مری کے ساتھ میجر سمد خان سے ملاقات کرائی گئی اور اس کو مخبری کا کام سونپا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مذکور ریاستی اہلکار نے بتایا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر قاسم شاہ کو رپورٹ دینا ہوتا تھا۔ رسول بخش دکاندار تھا اور اسی حسد کی وجہ سے اس نے دوسرے دکاندار غنی کو پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری لاپتہ کروایا، جبکہ غنی کے بیٹے نصیب اللہ کو رسول بخش کے بھائی عبدالرحمان نے جبری لاپتہ کرایا۔ ترجمان نے کہا کہ اس نے مزید اعتراف کیا ہے کہ 1 سال پہلے اس نے غلام محمد ولد سونا خان بزدار اور اس کے ہمراہ 2 دیگر بزدار بلوچوں کی مخبری کی، جس پر قابض فوج نے انہیں جبری لاپتہ کیا۔ اسی مخبری کی معلومات خیر محمد ولد محمد بخش بلوانی نے دی تھیں۔ بعد ازاں مذکور افراد میں سے ایک کی نعش پھینک دی گئی۔
मुखबिर ने मजीद कहा है कि अकबर लोहारानी मरी को उसने बारखान में देखा और कासिम शाह को फोन करके रिपोर्ट किया। काबिज पाकिस्तानी फोर्सेस खुफिया इदारों ने अकबर को जिब्रील लापता किया। अलकार ने मजीद इतलाफ किया कि उसने कासिम शाह से कहा कि अगर अकबर रिहा हो गया तो उसका राज फाश हो जाएगा। कुछ दिन बाद अकबर की नाश वीराने से मिली। तर्जुमान ने कहा है कि मजकूर रियासती एहलकार के बेटे ने समाचारों के कैंप की निशानदेही करके काबिज फौज को इतला दी, जिसके अगले रोज ड्रोन ने मजकूर मकाम पर गोली दागे। ताहम समाचार इससे कबल मजकूर जगह से जा चुके थे। उसने बताया कि उसे इतला मिली थी कि ढेंगार में समाचार देखे गए हैं, तो उसने कासिम शाह को कॉल की और अगले रोज वहां ड्रोन पहुंचे। ताहम कोई हमला नहीं हुआ। उसने बताया कि रकनी से गुलदीन सदरानी, ताज मोहम्मद और तोर खान को जिब्रील लापता करवाने में वो मुलविस था। उन्होंने कहा कि आलकार रसूल बख्श ने मजीद बताया कि कासिम शाह ने उसे फोन करके कहा कि आओ गुजू में छापे के लिए काबिज फौज के साथ जाना है। वो सरदार अब्दुर्रहमान के घर पहुंचा, जहां उसे काबिज फौज की वर्दी दी गई। फिर वो वहां से गुजू गए और असलम वलद लाल मोहम्मद सदरानी और सोहबत खान वलद समद जान सदरानी को हिरासत में लिया गया। उसने इतराफ किया कि मुराद अली वलद यार मोहम्मद शाहवानी को भी उसी ने जिब्रील लापता करवाया और उस दिन भी उसे काबिज फौज की वर्दी पहनाई गई थी। बयान के आखिर में तर्जुमान ने कहा है कि मज़कूर तमाम जराइम पर बलोच कौमी अदालत ने एमआई एजेंट मुखबिर रसूल बख्श बलवानी को कौमी गद्दारी की पादाश में सजाए मौत सुनाई, जिस पर सरमाचारों ने अमल दरामद करके उसे हलाक कर दिया। कोयटा अरबाब करम खान रोड पर गुज़िश्ता रात नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके दो नामालूम इस्म अफराद को हलाक कर दिया, जबकि मुंगचर के इलाका जरद गुलाम जान मुंगचर एरिया में ट्यूबवेल ड्रग पर काम करने वाले जलील अहमद वलद मेहरुल्लाह को मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। दूसरी जानब तुरबत नासिराबाद में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके अब्दुलसलाम वलद गुलाम हुसैन नामी शख्स को कत्ल कर दिया। ताहम तीनों वाक़यात के मुहर्रिकात मालूम नहीं हो सके हैं। हमारे न्यूज़ को लाइक और शेयर करें ताकि पाकिस्तान और उसके फ़ौज की दरंगी की न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंसान दोस्त लोगों और मुल्कों तक पहुंच पाएँ। शुक्रिया।